بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع۔ عجم کے معنی کیا ہیں؟ عجم کے معنی گونگے ہیں۔ سوال ہے قرآن پاک میں کن شہروں کا اور ملکوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب ہے یثرب، مدائن، مکہ، مصر اور روم۔ سوال ہے کس خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ معراج نہ بیان کرنے کا مشورہ دیا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچیری بہن حضرت ام ہانی بنت ابو طالب نے۔ سوال ہے کیا قبر پر بیٹھنا حرام ہے؟ جواب ہے قبر پر بیٹھنا حرام ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کسی کا انگاروں پر بیٹھنا جو اس کے کپڑے جلا کر جل تک پہنچ جائے، اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ کسی قبر پر بیٹھے۔ سوال ہے فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی سورت مبارکہ تلاوت فرما رہے تھے؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فتح تلاوت فرما رہے تھے۔ سب سے پہلے کس عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ سب سے پہلے سجاہ بنت سوید نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان ملاقات کب اور کہاں ہوئی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان ملاقات معراج کے سفر میں چوتھے آسمان پر ہوئی تھی۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جن جادوگروں سے ہوا تھا ان کی تعداد کیا تھی اور وہ کس چیز پر بیٹھے تھے؟ ان کے ہاتھوں میں کیا تھا؟ جواب ہے جادوگروں کی تعداد 70,000 تھی۔ ہر جادوگر کرسی پر بیٹھا تھا اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک رسی تھی۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرت۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز کس وقت پڑھائی؟ جواب ہے مغرب۔ سوال ہے آپریشن سے قبل مریض کو بے ہوش کرنے کا طریقہ متعارف کروانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب ہے زکریا الرازی۔ آگ، مٹی اور پانی کو اللہ پاک نے کس کافر کے جسم پر حرام کر دیا؟ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہونے لگا تو اس نے اللہ سے آخری فریاد کی تو اس کی فریاد کو سن کر اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کے منہ میں دریا کی کیچڑ ٹھونس دیں، پھر ارشاد خداوندی ہو آج ہم تمہارے مردہ جسم کو تا قیامت محفوظ کرتے ہیں اور مٹی، آگ اور پانی تمام چیزوں پر تمہارے جسم کو حرام کرتے ہیں تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان ہو۔ انجیل کے لغوی معنی بتائیں۔ خوشخبری۔ بیت المعمور میں سب سے پہلے کون سا فرشتہ داخل ہوا؟
بیت المعمور میں سب سے پہلے داخل ہونے والے فرشتے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اور اس مسجد میں ہر دن 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، پھر قیامت تک دوبارہ ان کا نمبر نہیں آئے گا۔ بیت المعمور کی عظمت آسمان میں بیت اللہ کی طرح ہے، اور یہ بالکل بیت اللہ کے مقابل ہے۔ اگر کوئی چیز بیت المعمور سے گرائی جائے تو ٹھیک بیت اللہ پر آ کر گرے گی۔ جسم کا کون سا حصہ جمعرات کو کاٹنے سے انسان کا بھی غریب نہیں ہوتا؟ ناخن۔ سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پہلے بیٹے کا کیا نام رکھا تھا؟ جواب ہے قابیل تھا۔ سوال ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی میں کیا راز تھا؟ جواب ہے، آپ اس کا جواب دیجئے۔ خدا نے جو انگشتری آپ کو دی ہے اس کا کیا راز ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں یہ نہیں جانتا کہ اس کا کیا بھید ہے، تم ہی بتاؤ کہ کیا بھید ہے۔ پھر اس نے کہا کہ خدا نے تم کو سلطنت دی ہے، کاف سے کاف تک وہ سب ایک نگینہ کی قیمت ہے، تاکہ تجھ کو معلوم ہو کہ دنیا کچھ حقیقت نہیں رکھتی۔ سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کا حکم قرآن مجید کی کس صورت میں ہے؟ جواب ہے سورہ احزاب میں۔ سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو انگوٹھی پہنا کرتے تھے وہ کس صحابی نے بنائی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، خیبر کس شہر کے قریب واقع ہے؟ جواب ہے مدینہ کے۔ سوال ہے، شیخ نجدی کس کا لقب ہے؟ شیطان کا لقب ہے۔ سوال ہے، آب زمزم کے پاس عورت نما بت کون سے تھے؟ جواب ہے، آب زمزم کے پاس 2 عورت نما بت اصحاف اور نائلہ رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں تھوکنے سے منع فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رفع حاجت کی جگہ میں مت تھوکو۔ سوال ہے، افضل ترین اعتکاف کون سا ہے؟ جواب ہے جو مسجد حرام میں کیا جائے۔ سوال ہے، اللہ پاک کے نزدیک تمام انبیاء علیہ السلام میں سب سے زیادہ محبوب کون سے نبی ہیں؟ جواب ہے، اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تمام نبیوں میں نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہیں۔ سوال ہے، برے صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے قرآن مجید کا فارسی ترجمہ کس نے کیا؟ جواب ہے شاہ ولی اللہ نے۔ پہلے مسلم مفکر کا نام بتائیں جنہوں نے سب سے پہلے تاریخ کو سائنس کا نام دیا۔ ابن خلدون۔ سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آنے کے بعد کتنے سال حیا سے آسمان کو نہ دیکھا تھا؟
جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے 300 سال تک حیا سے آسمان کو نہ دیکھا۔ سوال ہے حضرت زکریا الزام سے بچنے کے لیے جنگل کی راہ جا رہے تھے تو تعاقب میں بنی اسرائیل کے لوگ آئے تو آپ نے ڈر کے مارے کس چیز سے پناہ طلب کر لی تھی؟ جواب ہے ایک درخت سے۔ سوال ہے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کی نیند سے اٹھنے کے بعد کس نے پہچانا تھا کہ یہی عزیز علیہ السلام ہے؟ جواب ہے حضرت عزیز علیہ السلام کی خادمہ نے پہچانا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل بنت لابان سے کتنے بیٹے تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام اور بن یامین۔ سوال ہے حیات مبارکہ کا آخری ہفتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں گزارا؟ جواب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں۔ یاجوج ماجوج کے فساد سے بچاؤ کے لیے بنائی گئی دیوار کن دھاتوں سے بنائی گئی؟ لوہے اور تانبے کی۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو اسلام لانے کے بعد حکم دیا تھا کہ وہ میری آنکھوں کے سامنے نہ آیا کرے؟ جواب ہے وحشی بن حرب کو۔ سوال ہے اسلام کی حمایت میں سب سے پہلے تلوار اٹھانے والے صحابی کا نام کیا ہے؟ جواب ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بن عوام۔ اگر کوئی خاتون کماتی ہے تو کیا اس کے شوہر کی طرف سے نان نفقہ معاف ہو جاتا ہے؟ چاہے عورت کتنی ہی مالدار کیوں نہ ہو، اس کے باوجود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر پر نان نفقہ واجب رکھا ہے۔ نان نفقے کا اطلاق 3 چیزوں پر ہوتا ہے: لباس، رہائش، کھانا پینا۔ یہ سب کچھ فراہم کرنا شوہر کے ذمے ہے، لہٰذا بیوی کی مالداری کو بنیاد بنا کر شوہر نے نان نفقے کی ادائیگی میں کوتاہی کی تو گناہ گار ہوگا۔ چونکہ دینا واجب تھا تو ترک واجب لازمی آیا جو گناہ صغیرہ ہوتا ہے، اور ہر مہینے اسی گناہ صغیرہ پر اصرار اس کو گناہ کبیرہ بنا دیتا ہے تو ایسا شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا ہے۔ بتائیں کس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال سے تشبیہ دی تھی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پہلے کاتب وحی کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے کتنی عمر میں اپنے پاس اٹھا لیا تھا؟ جواب ہے 82 سال کی عمر میں۔ سوال ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا خاندانی سلسلہ کس قبیلے سے تھا؟ جواب ہے بنی یہودا سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جبرائیل علیہ السلام کو کس حالت میں دیکھا؟
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خندق سے واپس تشریف لائے تو ہتھیار اتار کر غسل فرمایا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، ان کا سر غبار آلود تھا۔ کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار اتار دیے، اللہ کی قسم میں نے تو ہتھیار نہیں اتارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اب کہاں جانا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا وہاں، اور بنو قریظہ کے محلے کی طرف اشارہ کیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یاد رہے حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آدمی کی شکل میں آتے تھے تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں تشریف لاتے۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو جس کنویں میں پھینکا گیا تھا وہ کنواں کس نے بنوایا تھا؟ جواب ہے سام بن نوح علیہ السلام نے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی اس کا کیا مقام ہوگا؟ جواب ہے جنت کے بالا خانے میں ہوگا۔ اسلام کی اولین درس گاہ کون سی تھی؟ دار ارقم اسلام کی اولین درس گاہ تھی۔ سوال ہے اگر تلاوت کرنے والا ایسی جگہ تلاوت کر رہا ہے جہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں تو کیا وہ سجدہ کی آیت آہستہ پڑھ لے تاکہ دوسرے لوگ نہ سنیں؟ جواب ہے جائز ہے، بلکہ بہتر یہی ہے کہ وہ آہستہ پڑھے۔ اہل جنت کی 4 نشانیاں کون سی ہیں؟ مسکراتا چہرہ، نرم زبان، رحم کرنے والا دل، عطا کرنے والا ہاتھ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ خوبصورت اوصاف عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بئر روما میٹھے پانی کا ایک کنواں ایک یہودی کی ملکیت تھا۔ کس صحابی نے اسے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے کتنے آدمی منجنیق چلانے پر مامور تھے؟ جواب ہے 400 آدمی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس لقب سے یاد فرمایا؟ صادق الوعد کے لقب سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کس قوم کی اصلاح کے لیے مبعوث کیا گیا؟ بنی اسرائیل کے لیے۔ معراج پر اللہ نے امت کو کون سے 3 ہدیے دیے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا کی گئی: 5 نمازیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، شرک نہ کرنے والوں کی مغفرت کا وعدہ۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سوال ہے نماز کب فرض ہوئی؟ جواب ہے شب معراج کے وقت۔ سوال ہے وہ کون سے 3 آدمی ہیں جن کی آنکھیں جہنم کو نہ دیکھیں گی؟
سوال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہوں گے کہ ان کی آنکھیں جہنم کو نہ دیکھیں گی۔ ایک وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیا، دوسری وہ آنکھ جو خشیت الہی سے اشکبار ہو گئی، اور تیسری وہ آنکھ جو اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے رک گئی۔ حرامی کے ساتھ نکاح کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر حرامی شخص مسلمان ہے تو نکاح صحیح ہے، کیونکہ وہ اپنی ماں اور اس کے ساتھ بدکاری کرنے والے کے گناہ میں شریک نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایسا شخص رشتہ طلب کرے جس کا دین و اخلاق تمہیں پسند ہو تو اسے رشتہ دے دو، ورنہ زمین میں بہت بڑا فتنہ و فساد رونما ہو جائے گا۔ وہ کون سی مسجد ہے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی تھی؟ سفر معراج میں مسجد اقصی میں مؤذن کے فرائض حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ادا کیے تھے، واللہ عالم۔ واقعہ فیل کے کتنے عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی؟ 50 دن بعد۔ سوال ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علاوہ اور کون سا رکن ہے؟ جواب ہے کلمہ شہادت۔ سوال ہے، مجوسی کس چیز کی پوجا کرتے ہیں؟ جواب ہے مجوسی آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ سوال ہے، کون سا فرشتہ لوگوں کو میدان حشر کی طرف بلائے گا؟ جواب ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ کس تجارت میں ہمیشہ فائدہ ہی رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کی جانے والی تجارت میں۔ سوال ہے، کون سے پیغمبر کی بیوی کافرہ تھی؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی واہلہ اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی والا، جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہوا ہے۔ سوال ہے، مسلمان عورتوں کا کفن کتنے کپڑوں پر مشتمل ہے؟ جواب ہے عورت کا کفن 5 کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ سوال ہے، نماز تراویح با جماعت پڑھانے کا آغاز کس نے کیا؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ وہ کون سا پھول ہے جسے سونگا نہیں بلکہ کھایا جاتا ہے؟ گوبھی کا پھول۔ کس صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد آیا ہے؟ سورہ صف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد آیا ہے۔ کس بادشاہ نے غصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک چاک کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کر دے، اور کچھ ہی دنوں بعد اس کی بادشاہت پارا پارا ہو گئی؟ خسرو پرویز۔ سوال ہے، قرآن مجید کی صورت میں ہے کہ شیطان اپنے متبعین سے قیامت کے دن لا تعلقی کا اظہار کرے گا۔
جواب ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 22۔ سوال ہے قرآن پاک کی کون سی سورت کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے نام پر ہے؟ جواب ہے سورہ قریش۔ سوال ہے کس بدبخت نے فرشتوں کے ساتھ خونی جنگ کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کو خبردار کرنے کی پرواہ کیے بغیر اللہ پاک کی نافرمانی میں فرعون اور اس کے ساتھی ایک دن محل کی بلندی پر چڑھ کر آسمان کی طرف تیر برسائے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے فرشتوں کو ایسا کر کے نعوذ باللہ ہلاک کر رہے ہیں۔ انہوں نے آسمان کی جانب جب تیر چلائے، تیر جب واپس آئے تو وہ خون آلود تھے۔ فرعون اور اس کے ساتھی خوشی سے کہنے لگے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے رب کو نعوذ باللہ قتل کر دیا ہے۔ یہ فرعون کی سرکشی کا آخری مارکہ تھا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے محل کو تباہ کر دو۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر مار کر اس کے محل کے 3 ٹکڑے کر دیے۔ سوال ہے کون سے پیغمبر دوبارہ امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے مجوسی کتنے خداؤں کو مانتے ہیں؟ جواب ہے 2۔ نبوت کے بعد جو چیز سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہوئی وہ کیا تھی؟ نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے نماز فرض ہوئی تھی۔ نماز میں خیالات کیوں آتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان ریح خارج کرتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ پیٹ موڑ کر بھاگتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، لیکن جوں ہی تکبیر شروع ہوئی وہ پھر پیٹ موڑ کر بھاگتا ہے، اور جب تکبیر بھی ختم ہو جاتی ہے تو شیطان دوبارہ آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر، ان باتوں کو یاد دلاتا ہے جن کا اسے پہلے خیال بھی نہ تھا۔ اس طرح اس شخص کو بھی یاد نہیں رہتا اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ سوال ہے وہ کون سی عبادت ہے جسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا دروازہ فرمایا؟ جواب ہے روزے کو عبادت کا دروازہ فرمایا گیا۔ غزوہ بدر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں کتنے کافر قتل ہوئے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں 36 کافر قتل ہوئے۔ سوال ہے عربی زبان میں خاتم کے کیا معنی ہیں؟ جواب ہے مہر لگانا اور بند کرنا۔ سب سے پہلے عید الفطر کی امامت کس نے کرائی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سوال ہے رسول کا بنیادی فریضہ کیا ہے؟ جواب ہے تبلیغ دین۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ کی چابی کس صحابی کو عطا کی تھی؟
جواب ہے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔